الجنة والناس الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر والشفع والوتر صلوات على محمد وآله یہ میں نے میز ہٹا دیا ہے تاکہ میرا اور آپ کا فاصلہ زیادہ نہ ہو، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی فاصلہ کم کریں، ایک ایک قدم آگے آ جائیں، مجلس کا ماحول بن جائے، جو پیچھے مومنین تشریف فرمائیں وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، آجائیں آگے، ادھر آئیں، آگے آگے آجائیں، سامنے آئیں۔ حسینیت جزیدیت بار عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، علماء اعلام، طلباء کرام، بزرگان دین، مومنین کرام، اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، یہ سالانہ 2 روزہ جلسہ جس کی میزبانی کا شرف مدرسہ امام سجاد علیہ السلام کو حاصل ہے، دعا ہے پروردگار اس مدرسے، اس ادارے کو تا قیام قائم آل محمد آباد اور شاد فرمائیں، اور جتنے مدرسین علماء خدمات انجام دے رہے ہیں بشمول حجت الاسلام والمسلمین سید نجم شاہ صاحب، سب کی توفیقات علم میں اضافہ فرمائے، اور جو طلباء کسب فیض کر رہے ہیں پروردگار انہیں علمی میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جو بھی اس ادارے سے منسلک ہیں، جو ان کے متعلقین ہیں، اور بالخصوص جو اس ادارے کے معاونین ہیں، پروردگار ان سب کے رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے آپ جتنے بھی حاضرین جو دعائیں لے کر آئے ہیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے۔ ایک مومن بیمار ہے محمد تقی، پروردگار انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار اپنی حجت آخر ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ مجھے پچھلے سال بھی اس جلسہ کے لیے دعوت دی گئی تھی، لیکن عذر شرعی
شامل حال ہوا اور میں حاضر نہ ہو سکا۔ تو اس سال بھی مجھے ملک سے باہر جانا تھا، لیکن میں شاہ صاحب سے وعدہ کر چکا تھا، تو میں ایفائے عہد کے لیے حاضر ہوا۔ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اور تقریباً 1 گھنٹہ میں نے انتظار کیا یہاں بیٹھ کر، تو کم سے کم 1 گھنٹہ تو میرا بھی بنتا ہے مجلس پڑھنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ خصوصی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے آغاز گفتگو میں سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کا 89 نمبر سورہ ہے، اور اس کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جی۔ تھوڑا سا جاگنا جی، تھوڑا سا بیدار رہنا جی۔ سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ بھائی جان میری طرف متوجہ رہیے گا، ایک خاص غرض ہے اس سورہ کی تلاوت کی جو میں ابھی ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ وہ باعظمت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے آل محمد کے لیے کوئی غم نہیں رکھا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس میں آل محمد کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بلکہ 2 مہینے خاص ہیں۔ یہ جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں یہ ہماری معتبر کتاب ہے خصائص حسینیہ، اس میں علامہ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو لکھا کہ ان 12 مہینوں کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے 2 مہینے امام حسین سے مخصوص کیے ہیں۔ تھوڑا سا جاگیے گا جی۔ ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے اور ایک شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ محرم میں امام حسین کی شہادت ہے، اور شعبان میں امام حسین کی ولادت ہے۔ محرم ہے غم کا مہینہ، شعبان ہے خوشیوں کا مہینہ۔ تھوڑا سا جاگیے گا جی۔ اور اللہ نے اختصاص یہ دیا ان 2 مہینوں کو امام حسین کی نسبت کی وجہ سے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جس مہینے میں حسین کا غم ہو اس میں کوئی خوشی نہ منائے، اور جس میں حسین کی خوشی ہو اس میں غم کوئی نہ منائے۔ سلامت رہے جی، سلامت رہے جی، سلامت رہے بھائی جان، بولا سلامت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے صاحبان؟ یعنی تو یہ مہینہ شہر الحسین ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کا، آگا جی دیکھیے گا میری طرف، امام حسین علیہ السلام کا یہ مہینہ ہے۔ اور یہ جو 2 روزہ اجتماع ہے جو اس مدرسہ میں منعقد ہو رہا ہے، یہ شہر الحسین میں منعقد ہو رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان عظیم الشان آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ مولا فرماتے، وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، مولا فرماتے وَقْرَعُوا سورة الفجر فی فرائضکم ونوافلکم۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کے اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو، جس کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبلہ توجہ چاہیے، آپ متوجہ میری طرف رہی۔ کیا فرماتے؟ وَقْرَعُوا سورة الفجر فی فرائضکم ونوافلکم، اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں سورہ مبارکہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ اس کا سبب بھی امام نے بتایا ہے۔
وہ سبب ہدیہ کرو جی. میں جملہ بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا. مولا فرماتے کیوں تلاوت کرو؟ فرماتے فَإِنَّهَا سورۃ الحسین، سورہ فجر ہی سورہ حسین ابن علی. نعرہ تکبیر، نعرہ سلامت رہے. نعرہ سارے بولے، مل کے بولے. بھائی جان کیا بات ہے. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ. حسینیت، سارے مل کے بولے. یزیدیت مردہ یزیدیت، مردہ دشمن اہل بیت لعنت بے شمار. بر عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ لگے ہاتھوں ایک اور مولا کا فرمان سن لیں. چھٹے امام فرماتے ہیں اور رسول اللہ سے بھی یہ منقول ہے کہ ہم پر جب بھی درود بھیجا کرو باواز بلند درود بھیجا کرو. کیوں؟ بھائی جان وجہ بھی سنیے گا اور پھر میں آپ کے درود کی آواز بھی سنوں گا. مولا فرماتے کیوں باواز بلند درود بھیجا کرو؟ مولا فرماتے میرے جد کا فرمان ہے کہ جو بھی ہم پر باواز بلند درود بھیجتا ہے اس کے دل میں نفاق نہیں رہتا. مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کریں گے. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے صاحبان یعنی سورہ مبارکہ فجر کے حوالے سے قبلہ معصوم کی نص موجود ہے. چھٹے امام کا فرمان موجود ہے کہ سورہ فجر کی اس لیے تلاوت کیا کرو فَإِنَّهَا سورۃ الحسین. یہ سورت سورہ حسین ابن علی ہے، یعنی سورہ فجر کا دوسرا نام. تو اسی لیے تو میں نے شہر الحسین میں سورہ حسین کی تلاوت کی. علماء تشریف فرمائیں، طلباء تشریف فرمائیں. اللہ نے 114 سورے نازل فرمائے اور کم و بیش 6666 آیتیں نازل فرمائی ہیں. ایسا یا نہیں؟ اللہ نے سورتیں اور آیتیں نازل کی ہیں، سورتوں کے نام نازل نہیں کیے. سورتوں کے نام اللہ نے نہیں رکھے. بھئی سورتوں کے نام توقیفی نہیں ہیں، یعنی من جانب اللہ نہیں. یہ مفسرین نے ان سورتوں کے نام رکھے ہیں ہماری آسانی کے لیے. اور معیار کیا رکھا؟ جس صورت میں جس ذات کا جس شے کا زیادہ ذکر ہے، یا اللہ یہ میری بات کو سمجھی، اسی کے نام پر سورت کا نام رکھ دیا گیا. اور بہت ساری صورتیں تو ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ عجم میں ان کے نام اور ہیں، عرب میں نام اور ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ جیسے سورہ دہر ہمارے ہاں سورہ دہر کہلاتی ہے، اہل عرب سورہ انسان کہتے ہیں. سورہ لہب ہم اسے سورہ لہب کہتے ہیں، اہل عرب اسے سورہ مسد کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اور دور کیوں جائیں، سورہ الحمد اس کے بہت سارے نام ہیں. اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، سبع مثانی کہتے ہیں، سورہ حمد کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بہت ساری صورتوں کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ نام توقیفی نہیں ہے. جس ہستی کا جس ذات کا جس شے کا تذکرہ زیادہ ہو یا شاذ ہو پورے قرآن میں وہیں پہ ہو، اسی پہ نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے. میرا ساتھ دیں جی، سر نہ ہلائیے گا. اور قرآن کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران کہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب پانچواں سورہ ہے سورہ مائدہ. سار اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اس کو سورہ مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں دسترخوان کا تذکرہ ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، لیکن عرفاء اس سورت کا نام ایک اور بھی قرار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سورہ میں اللہ نے آیہ ولایت کو نازل فرمایا. اب یہ سورہ مائدہ کہو تب بھی ٹھیک ہے، سورہ ولایت کہو تب بھی ٹھیک ہے. سارے بولے، مل کے بولیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انما
वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो वली है जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, दर हालांकि वो रुकू की हालत में होते हैं। तवज्जो है या नहीं? तो ये आया विलायत सूरह माइदा में मौजूद है। इसे सूरह माइदा कहें तब भी ठीक है, और इसे सूरह विलायत कहें तब भी ठीक है। इसी तरह सूरह फजर कहें तब भी ठीक है, और सूरह हुसैन कहें बोलें तब भी ठीक है। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में किरदार हुसैनियत मौजूद है। इस सूरह फजर में इमाम हुसैन का तज़किरा है। तवज्जो है? इसलिए कि सूरतों के नाम तो उसी के नाम पे रखे जाते हैं ना जिसमें जिस ज़ात का तज़किरा हो। और छठे इमाम फरमाते सूरह फजर ही सूरह, सारे बोले सूरह फजर ही सूरह हुसैन इब्न अली है। सारे ये बात नहीं ले सकेंगे, लेकिन चूंकि मादर इल्मी में पढ़ रहा हूँ, एक इल्मी इदारे में पढ़ रहा हूँ, इल्मी बात कर रहा हूँ, और उस पर तवज्जो चाहिए। और आप इल्म के कदरदान हैं। इल्म दोस्त लोग इस मजमे में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बात करने लगा हूँ और आपके चेहरों को देख रहा हूँ, और आपकी ज़हानतों का इम्तिहान है। सूरह फजर है मक्की सूरा, तवज्जो, और तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये 10वें नंबर पर नाजिल हुई है। आजकल इसका नंबर निशान 99, 89, लेकिन तरतीब नुज़ूली के एतबार से ये 10वें नंबर पर सूरत नाजिल हुई है। मक्की, अब भी देखिएगा, ऐसा है या नहीं भाईजान? सूरह फजर है मक्की सूरा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है मदीने में। नहीं है मजमा मेरे साथ भाई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है मदीने में 4 हिजरी में, और ये सूरा है मक्की सूरा। अब देखे अल्लाह की बारगाह में मकाम हुसैन इब्न अली क्या है कि अल्लाह मौला हुसैन के आने से पहले जिसके नाम की सूरत भेज दे उसे हुसैन इब्न अली के। तवज्जो है? आज तक कोई खतीब, कोई जाकिर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अज़मत हुसैन का इदराक कर सके। भाईजान, जो मौला हुसैन की अज़मत का इदराक कर सके, ये शाहरुल हुसैन है। एक जुमला कहूँ, अभी तो मैंने आयतों का तर्जुमा भी नहीं किया, लेकिन एक जुमला कह दूँ, अज़मत इमाम हुसैन का साथ देंगे। तुलबा तशरीफ़ फरमा है, हम जब दाखिल हुए थे मदरसे में तो हमें तालिब इल्म की इज़्ज़त और शर्फ के लिए जो पहली हदीस सुनाई गई वो ये थी कि जो तालिब इल्म हो, दीनी तालिब इल्म, कुरान का तालिब इल्म, उसके कदमों के नीचे फरिश्ते सलामत रहें जी। आधी हदीस मैंने पढ़ी है और आधी आपने पढ़ी। इसका मतलब है आपको भी याद है, जो तालिब इल्म कुरान हो उसके कदमों के नीचे फरिश्ते भाईजान मलाइका पर बिछा देंगे। किसके कदमों के नीचे? जो तालिब इल्म कुरान, जो कुरान का तालिब, ये जितने मदारस हैं, हौज़ात हैं, ये कुरान ही की तफसीर बयान करने के लिए, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा की तफसीर के लिए ये मदारस कायम हुए। ऐसा है या नहीं? इल्म कुरान सिखाने के लिए। तो जो सीखने वाला है, कुरान का तालिब इल्म है, उसकी इज्जत अजमत ये है कि उसके पाँव के नीचे भाईजान फरिश्ते पर बिछाते। अब जुमला हदिया करूं, कदर कीजिएगा किबला, जो तालिब इल्म कुरान हो उसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, और जो नातिके कुरान हुसैन हो उससे मलाइका पर लेने के लिए आते। भाईजान तवज्जो है या नहीं है भाई? फुतरुस का वाक़या ज़हनों में आया। फुतरुस फरिश्ता है, और आया क्यों था? बोले पर लेने के लिए। मिले कैसे? फिर हुसैन मौला से नहीं मिले, इमाम हुसैन के झूले से मिले। ऐसा है या नहीं है? चूंकि इदारे में पढ़ रहा हूं तो एक अजमत इमाम हुसैन का बाब और रकम करूं, मेरा साथ देंगे भाईजान?
بھائی جان توجہ چاہتا ہوں، بزرگ تشریف فرمائیں. جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے، بھائی جان بولیں سارے، پر طالب علم تو بولیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے. ہم بھی طلباء ہیں، سب طلباء ہیں. تو جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے. دیکھیں میں امام حسین شاہ جی، امام حسین کی عظمت کا ایک باب رقم کرنے لگا ہوں، اور میرا اس ممبر پہ دعویٰ ہے طالب علمانہ کہ آئندہ سال تک آپ کو آپ دی کا یہ جملہ یاد رہے گا، اور یہ عظمت حسین کا ایک باب ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. قبلہ توجہ کیجئے گا. جو طالب علم قرآن ہو وہ جس سے سیکھے، طالب علم قرآن جس سے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں. نہیں آپ چپ کر کے سن رہے ہیں، یہ عامی مجمع میں پڑھ رہا ہوتا تو خاموش ہو جاتے، تو خاموش ہونا ان کی مجبوری ہے، آپ تو علماء سے وابستہ ہیں. طالب علم قرآن جس سے سیکھے قبلہ اسے استاد کہتے ہیں. استاد جس کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس سے فقہ کی تعلیم حاصل کرے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں. اور محدث جس سے روایت لے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی جس کو دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں. اور تابعی جس سے حدیث لے اسے صحابی کہتے ہیں. اور صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں. میرا ساتھ دینا جی. اور جو نبیوں سے افضل ہوں انہیں رسول کہتے ہیں. جو رسولوں سے افضل ہوں انہیں اولِ العزم رسول کہتے ہیں. اور اولِ العزم رسول جس نبی کا کلمہ پڑھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. بھائی جان نعرہ تکبیر، قبلہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. اور عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ رسول جو نبیوں سے افضل، جو وجہ تخلیق کائنات، جو وجہ تخلیق شجاعت، جو دانہ سبول مولا کل ختم الرسول، جس کے لیے سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین ابن علی کہتے. بلکہ عظمت امام حسین کا ایک اور باب رقم کروں کہ وہی رسول جو تمام رسولوں سے افضل ہے، جن شہزادوں کو اپنے شانوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں چلے اسے حسن و حسین علیہ السلام کہتے ہیں. یہ عظمت حسین کا ایک باب ہے. بہرحال شہر الحسین میں نے سورۃ الحسین کی بھائی جان ابتدائی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا آغاز اللہ نے کچھ قسموں سے کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر. خدا کہتا ہے مجھے فجر کی قسم. تھک گئے مجھے لگتا ہے، شاعر صاحب نے آپ کو بڑا تھکا دیا ہے. والفجر مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر خدا کہتا ہے مجھے 2 کی قسم، مجھے 1 کی قسم. تھکے تو نہیں ہیں؟ جملہ ہدیہ کروں بھائی جان. یہ جو ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، ان کو گن لیں تو 14 بنتی. صلوات پڑھ لیں سارے حضرات اس جملے. بھائی جان میری طرف متوجہ رہی. فرمایا والفجر مجھے فجر کی قسم، واللیال عشر بھائی جان 10 راتوں کی قسم، والشفع 2 کی قسم،
वल्वत्र, एक की कसम, मुनफरिद की कसम, अकेले की कसम। तवज्जो है, इनको गिने तो 14 है। फज्र 1, लयालिन अश्र 10, 11, 2 और 1 3, 11 और 3। जिन्होंने शुमार कर लिए हैं वो सलवात पढ़ ले मिलके मोहम्मद। तवज्जो है। अच्छा अजीज़ा ने मोहतरम, चूँकि इदारे में पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं कुछ इस्तिलाहात के ज़रिए आज की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उमूमी गुफ्तगू हो तो अंदाज़ कुछ और होता है। देखिए, कुरान मजीद की एक होती है तफसीर और एक होती है तावील। तफसीर और तावील में फ़र्क होता है, ठीक है जी। तफसीर कहते हैं कुरान की ज़ाहिरी जो अल्फाज हैं उनको खोल कर बयान करना, ऐसा ही है नहीं, उसे कहा जाता है तफसीर। और तावील कहते हैं जो इस जाहिर के बातन में मानी पोशीदा है, उन बातनी मानी को बयान करने का नाम तावील है, ठीक है जी। एक है तफसीर भाईजान और एक होती है तावील। तफसीर कहते हैं ज़ाहिरी माना बयान करना और तावील कहते हैं बातनी माना बयान करना। और ये बात तो आपके इल्म में है पहले से कि कुरान मजीद के 70 ज़ाहिर है और 70 बातिन है। क्यों? इसलिए कि ये मखलूक का कलाम है ही नहीं, ये कलाम खालिक है, ये अल्लाह का कलाम है। लिहाजा इसके किबला 70 ज़ाहिरी माना है और 70 बातनी माना है, ठीक है जी। देखिए, कुरान मजीद की तफसीर करने के लिए बहुत सारे मुफस्सिरीन हैं। हमारे यहाँ तफसीर बिर्राय करना हराम है। हम शियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तफसीर बिर्राय नहीं करते, हम तफसीर लेते हैं आइम्मा से, ऐसा है या नहीं। लेकिन कोई भी मुफस्सिर हो वो तफसीर तो कर सकता है, तावील नहीं कर सकता। मेरा साथ दीजिएगा जी, मैं किसी नतीजे तक जाना चाहता हूं। तफसीर तो हो सकती है, बेटा तवज्जो करनी है, लेकिन तावील हर कोई नहीं कर सकता। तावील कौन कर सकता है? कुरान की आयत पढ़ता है। खुदा फरमाता है, भाईजान तवज्जो कीजिएगा जो कदरदान है, कुरान कहता है ला यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। कुरान की तावील या अल्लाह जानता है या वो जानते हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। तवज्जो है या नहीं है? यानी उन्होंने किसी से इल्म हासिल नहीं किया, उन्हें अल्लाह ने इल्म अता बोले करके इस दुनिया में भेजा। ऐसा है या नहीं है? और दुनिया के पास ऐसा कोई भी नहीं कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म देकर भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1-2 नहीं, पूरे 14 तवज्जो है कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता करके भेजा। अच्छा, इस आयत की जो मैंने आयत भाईजान तिलावत की हैं, इसकी बहुत सारी तफसीर है। अलबत्ता मैं सिर्फ एक तफसीर बयान करूंगा और एक तावील जो मासूम ने बयान फरमाई है, और आपकी ज़हमतों को तमाम कर दूंगा। तवज्जो कीजिएगा। खुदा फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज्र वल फज्र, मुझे फज्र की कसम, वलयालिन अश्र, मुझे 10 रातों की कसम। भाईजान सैयदना दुआ कीजिएगा। और फरमाया वशफ़, 2 की कसम, वल वत्र, 1 की कसम, ठीक है जी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने जो फज्र की कसम खाई है, इस फज्र से मुराद है वक्त फज्र। मैं यहां चाह रहा था आपकी तवज्जो। वल फज्र, खुदा कह रहा है कि मुझे फज्र की कसम, इस फज्र से मुराद वक्त फज्र है कि जिसमें आप फज्र की नमाज पढ़ते हैं। तवज्जो है या नहीं? अब मैं जुमला हदिया करूं,
خدا کی قسم اس وقت فجر کی کتنی عظمت ہے کہ خالق اس وقت کی قسم کھا رہا ہے. نہیں، محسوس کریں اس جملے کو. یعنی وقت فجر اللہ کی نگاہ میں کس قدر اہم ہے کہ اللہ اس وقت فجر کی قسم کھا رہا ہے. بھائی شب و روز کے 24 گھنٹے ہیں اور ان 24 گھنٹوں میں فجر جیسا کوئی وقت نہیں. اب جو اہل مطالعہ ہے وہ ضرور اس جملے پر حوصلہ افزائی فرمائیں گے کہ وقت فجر لائق کے قسم الہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا وقت ہی نہیں ہے. اب اگلا جملہ کہوں، میں کوئی خطیبانہ چابک دستی استعمال نہیں کرنا چاہتا، اہل علم حضرات ہیں. وقت فجر پہ وہی بولیں گے جو فجر میں اٹھنے کے عادی، جو سحر خیزی کے عادی، جنہیں صبح وقت فجر اٹھنے کی عادت ہے. یہ وقت فجر میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا کا وقت ہی نہیں ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ وقت فجر جنت کا وقت. ساتھ ہے میرا، وقت فجر جنت کا وقت ہے. اب میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو جنت جانے کی خواہش ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اللہ ہمیں جنت دے. تو بھائی اللہ نے ایک وقت جنت کا دنیا میں بھی رکھا ہے. اگر جنت جانے کی خواہش ہے تو جنت کے وقت سے بھی پیار کرو. فجر کا وقت کون سا ہے؟ بلکہ بلند تر صلوات پڑھ لیں. مہر صاحب تشریف لے آئے ہیں. البتہ میرا وعدہ ہے میں انہیں اتنا نہیں بٹھاؤں گا جتنا شاید نے مجھے بٹھایا. یہ بزرگ ہے، آپ کا احترام کروں گا. آپ تشریف لے آئیں جی. شاید مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و عالم. جی جی بھائی جان توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فجر کا وقت کون سا ہے؟ جنت کا وقت ہے. یہ دنیا کا وقت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ خواہش ہے نا؟ تو پھر جنت کے وقت سے بھی تو پیار ہونا چاہیے، جنت کی چیزوں سے بھی تو پیار کرو. ایسا ہے یا نہیں؟ اور فجر کا وقت کون سا ہے؟ جنت کا وقت. آغا جی جو میرے سننے والے ہیں وہ جانتے جب میں نے کوئی اہم بات کرنی ہو تو میں عادتاً ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھے نا جی، اس کا وزن کم ہے اور جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اس کا وزن زیادہ ہے. پہلے تولنا پھر بولنا. میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر. فجر کا وقت اتنا اہم ہے کہ یہ جنت کا وقت ہے اور لائق قسم الہی ہے. جب اس قدر اہمیت ہے تو آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقت فجر کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے وقت فجر گواہ رہنا، ہمیشہ علی نے تمہیں بیدار کیا ہے، تم نے کبھی علی کو بیدار نہیں. سلامت رہے جی، سلامت رہے بھائی جان، سلامت رہے بھائی جان. توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ یہ سلامت رہے جی. میں دوبارہ ہدیہ کروں جی. سلامت رہے بھائی جان. قبلہ شاہ صاحب توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ یعنی مولا متقیان کا یہ جملہ ہے. صبح خیزی سے مخاطب کرتے تھے، وقت فجر سے خطاب کرتے تھے اور خطاب کر کے کہتے تھے اے فجر گواہ رہنا، ہائے ہائے ہمیشہ علی نے تمہیں بیدار کیا ہے، تم نے کبھی علی کو بیدار نہیں کیا. یہ ہے وقت فجر کی اہمیت. اگر اسی پہ بولوں گا تو سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا، لیکن یہ جملہ کافی ہے. صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں اور صبح خیزی کو اپنائیں. صبح کے وقت سانس لیں جیسے صبح سانس لیتی ہے. بس صبح اذا تنفس. توجہ ہے یا نہیں؟ صبح سانس لیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی پر کیسے مثبت اثرات نمودار ہوتے.
اس لیے کہ یہ وہ فجر ہے. کبھی موقع ملا تو پانچویں امام کی تفصیلی گفتگو ہے وہ عیسائی راہب کے ساتھ وقت فجر کے حوالے سے، وہ میں ہدیہ کروں گا پھر کبھی، لیکن آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے فجر کی قسم کھائی، کس قدر اہم وقت ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھا رہے. پھر فرماتا ہے بلیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم. بھائی جان اس میں متضاد تفسیریں ہیں، ایک دو ہدیہ کروں. لکھا گیا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں. یہ ابھی ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اللہ نے ان راتوں کی قسمیں کھائیں. سلامت رہو. کسی نے کہا، کسی مفسر نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، یہ جو اگلا مہینہ ہے کہ جس میں شبہائے قدر ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. کچھ ہمارے ہاں معروف ہیں، کچھ برادران کے ہاں معروف ہیں. ہمارے ہاں 21ویں اور 23ویں رات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے بشمول 19ویں رات کی. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ان راتوں کی قسمیں کھائیں. تفسیر البرہان والے نے لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم کی 10 راتیں. نہیں، آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. میں جملہ ہدیہ کر دوں یہاں رک کر، چونکہ تفسیر میں یہ بات آئی ہے تو ہدیہ کرتا ہوں. بھائی جان 10 راتیں ماہ رمضان کی ہوں یا ذی الحج کی، لیکن باقاعدہ عشرہ کسی کا نہیں منایا جاتا. اگر عشرہ کے طور پہ منایا جاتا ہے تو وہ محرم الحرام کا عشرہ، محرم کی 10 رات. توجہ ہے یا نہیں؟ اور پھر اللہ نے فرمایا، اس پہ بھی میں رکتا لیکن آگے بڑھتا ہوں. پھر اللہ نے کہا والشفع، 2 کی قسم، والوتر، مجھے 1 کی قسم. اس کی بھی بہت ساری تفسیریں ہیں لیکن 2 ہدیہ کرتا ہوں. مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد والشفع والوتر سے مراد 2 رکعتی نماز ہے اور وتر سے مراد 1 رکعتی مراد ہے. بھائی جان توجہ ہے یا نہیں؟ اور ایک مفسر نے تو کمال کر دی، اس نے کہا والشفع سے مراد تہجد کی 2 رکعتیں ہیں کہ جسے نماز شفع کہتے ہیں. اب وہی بولیں گے جو تہجد پڑھتے ہیں. بھائی کتنی ہوتی ہے نماز شب؟ بولیں جو پڑھنے کے عادی 11 رکعت. 8 رکعت نماز شب کی نیت سے یا نافلۃ اللیل نماز تہجد کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز شفع، اور 1 رکعت بولے نماز وتر. وتر کہیں یا وتر کہیں ایک ہی بات. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جان جتنی بھی نمازیں ہیں واجب ہوں یا مستحب، میری طرف دیکھیں گا، تمام نمازوں میں شفع جیسی 2 رکعتیں اور کہیں نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ جیسے نماز شفع پڑھی جاتی ہے اس میں دعائے قنوت نہیں ہوتا، تو ایسی 2 رکعتی نماز کوئی اور نافلہ میں نہیں. اور جو 1 رکعت نماز وتر پڑھا جاتا ہے، ایسی بھی 1 رکعت نماز کہیں نہیں ہے. کوئی ایسی رکعت ہے تہجد کے علاوہ جس میں آپ دعائے قنوت اتنا لمبا پڑھیں کہ 40 مومنین کے لیے دعائے مغفرت کریں؟ کہیں نہیں ہے. ایسا یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز تہجد اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اس کی 3 رکعتوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایک بات کہہ دوں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن مصائب سے جملہ استعار لے کر ہدیہ کر رہا ہوں. قدر کیجئے گا کہ نماز تہجد آل محمد کو اتنی عزیز ہے کہ امام حسین نے روز عاشور وقت وداع اپنی بہن سے کہا تھا کہ یا زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. یہ نماز شب کی اہمیت ہے، یہ نماز شب کی اہمیت، یہ نماز شب کی اہمیت ہے. سلامت رہے. جناب سید الشہداء نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا تھا کہ اے بہن مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا، مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا. بھائی جان جملہ ہدیہ کروں، فریضہ نماز تو بعد کی بات ہے، یہ نماز شب صرف رسول پہ واجب ہے،
باقی سب پہ مستحب ہے، لیکن امام حسین جانتے کہ میری بہنیں اتنی عبادت گزار ہیں کہ وہ نماز شب کو بھی نہیں چھوڑی، اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا۔ کربلا سے لے کر شام تک بیویوں نے نماز تہجد بھی نہیں چھوڑی۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی جھنگ کی سرزمین پر اس کی قدر کیجئے گا عزیزان محترم۔ کیا واقعہ کربلا سے پہلے بھی بی بی نماز شب پڑھتی تھی یا نہیں؟ پڑھتی تھی نا، تبھی تو امام نے وصیت کی، پڑھتی تھی نا۔ جناب سیدہ جو عالمائیں غیر معلمہ ہیں، عابدہ بھی ان کا لقب ہے، عبادت گزار ہے، وہ پہلے بھی شب زندہ دار تھی، قبلہ نماز شب پڑھا کرتی تھی، لیکن روز عاشور سے پہلے پڑھنے میں اور روز عاشور کے بعد میں پڑھنے میں ایک فرق تھا۔ پہلے نماز شب صرف نماز شب کا سمجھ کے پڑھتی تھی، اور روز عاشور کے بعد حسین کی یادگار سمجھ کے پڑھتی تھی۔ اللہ اللہ اکبر۔ نماز شب امام حسین علیہ السلام کی یادگار بنتی۔ اب مجھے بتائیں کہ میں اہل علم حضرات میں پڑھ رہا ہوں، نماز کی حالت میں دنیاوی کاموں پر گریہ کرنا، رونا نماز کو باطل کر دیتا، ایسا ہے یا نہیں؟ سر اٹھائیے گا میں۔ لیکن دو طرح کا رونا اللہ کو نماز میں بھی پسند ہے۔ پوچھے کون سا؟ ایک خوف خدا سے رونا، اور ایک مظلوم حسین کے غم میں رونا۔ اور بی بی جب نماز شب کے لیے کھڑی ہوتی ہوں گی، حسین کا آخری وداع کرنا یاد آتا ہو، آخری وداع کو بی بی یاد کرتی، آخری وداع کو بی بی یاد کرتی۔ تو نماز شب کی اہمیت یہ ہے، کچھ بھی نہ ہو نماز شب کی اہمیت کے بارے میں علماء جانتے کتنی عظمت ہے۔ امام حسین کا صرف ایک جملہ ہی کافی کہ بہن مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا، مجھے نماز تہجد میں بھول نہ جانا۔ تو یہ نماز شب لائے کہ قسم الہی، اللہ اس کی قسمیں کھا رہا ہے، اس کی 3 رکعتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی۔ فرمایا والشفع، جفت کہتے ہیں شف کو، 2 جفت، اور والوتر، 1 کی قسم۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ میں ابھی مصائب کی طرف نہیں جا رہا، چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل ہو جائیں تو پھر میں 2 جملے مصائب کے بھی ہدیہ کروں گا۔ ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کر دیں سارے بھائی جان۔ اگر یہ بلند تر صلوات ہے، تھوڑا ہلکی آواز سے صلوات پڑھ لیں، پڑھ سارے لوگ۔ آقا مختصر کر رہا، مختصر کر رہا، سلامت رہے۔ میں گفتگو تشنا اور نامکمل نہیں چھوڑنا چاہتا، گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور 2 کی قسم، اور ایک کی قسم۔ دیکھیں وتر 1 کو کہتے ہیں، اس کا ایک ترجمہ کیا گیا منفرد۔ بھائی جان تھکے تو نہیں ہیں؟ منفرد منفرد کسے کہتے ہیں؟ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ منفرد۔ ٹھیک ہے جی، توجہ ہے، اسے کہتے ہیں منفرد، اور اسے کہتے ہیں عربی میں وتر، انگلش میں کہتے ہیں یونیک، جس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے مختصر بھائی جان تفسیر بیان کی۔ اب اجازت ہے جی چند جملوں میں تعویل ہدیہ کروں جو معصوم نے کہی۔ سننا چاہیں گے بھائی جان؟ جو سننا چاہتے ہیں مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ میری طرف دیکھے گا، تفسیر اور تعویل کا مطلب تو سمجھے یا نہیں؟ یعنی ظاہری معنی کو کھول کے بیان کرنا تفسیر ہے، اور باطنی معنی کو جو اندر چھپا ہوا ہے بھائی جان اسے بیان کرنے کا نام ہے تعویل۔ اور
تعویل لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل یا اللہ جانتا یا وہ جانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے، ادارے میں پڑھ رہا ہوں، تعویل اور تفسیر سمجھانے کے لیے ایک مجتہد کا چھوٹا سا واقعہ ہے، ہدیہ کرو. سنیں گے، تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں بڑے بڑے مرجے عطا فرمائے ہیں. کچھ مرجے دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ مرجے حیات ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو طولانی کرے. اور بر صغیر اور بالخصوص پاکستان کی قوم بھی اس شرف سے اب محروم نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا مرجع عطا فرمایا. آیات اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلہ، جو اس وقت عراق میں موجود ہیں اور مسلمہ مرجع اور مجتہد ہیں. آپ کے لیے یہ شرف ہے کہ ایک اجمی بندہ عرب کے سینے پر بیٹھ کر اپنا علم منوا رہا. یہ کم بات نہیں ہے، یہ کم شرف نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. آپ کی قوم کو اللہ نے نائب امام عطا فرمایا. خدا ان کی زندگی کو دراز فرمائے. یہ جن کے شاگرد تھے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ آغا سید سعید الحکیم، آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی الحسینی حفظہ اللہ. یہ شمس المراجع آیت اللہ العظمیٰ آغا ابو القاسم خوئی کے شاگرد تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور حضرت ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ جن کے شاگرد تھے وہ تھے آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم. حکیم خاندان کی بڑی قربانی ہے. اور یہ کن کے شاگرد تھے؟ سید خوئی، سید محسن الحکیم. حکیم خاندان کی میں سمجھتا ہوں عراق کے اندر کربلا کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں ہیں حکیم خاندان کی. ٹھیک ہے، اور سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ بڑے مراجع میں سے تھے. انہیں اللہ نے شرف بخشا کہ یہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور عزت افزائی یہ ملی کہ اس وقت کے بادشاہ نے انہیں نماز جماعت کے لیے آگے کیا. اور پہلی مرتبہ مسجد الحرام میں مقبوضہ جماعت نہیں ہوئی. پتہ نہیں آپ کیا سمجھے. جب محسن الحکیم نے جماعت کروائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کعبے کا وارث تھا اسی نے جماعت کروائی، اسی کے فرزند نے جماعت کروائی. جب نماز ہو چکی، حج ہو چکا، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے شاہ فیصل ان کا نام تھا، انہوں نے ریاض میں دارالحکومت میں انہیں دعوت دی سید محسن الحکیم رحمت اللہ علیہ کو. اور جب عالم کو بلایا جائے تو علم دوستوں کو ہی دعوت دی جاتی ہے، تو انہوں نے ریاض میں اپنے جتنے مفتی تھے، علماء تھے، سب کو دعوت دی. اور اس وقت کے سب سے بڑے مفتی جن کا نام تاریخ میں عبداللہ بن باز ہے، وہ جو خطبہ حج دیتے تھے، ان کو بھی بلائے. اور وہ تھے آنکھوں سے نابینا، نظر نہیں آتا تھا. بھائی جان کیا تھے؟ نابینا تھے، اندھے تھے، انہیں نظر نہیں آتا. انہیں بھی بلائے. وہ بہت بڑے مفتی تھے، وہ حافظ تھے. ایسا ہے یا نہیں بھائی جان؟ جب سید زادہ آیا تو سب نے استقبال کیا. یہ مفتی جو عبداللہ بن باز تھا، اس نے استقبال نہیں کیا، یہ کھڑا نہیں ہوا. بادشاہ کو برا لگا، جو عبداللہ بن باز کا بادشاہ تھا، مفتی اعظم کا، شاہ فیصل، اسے بڑا برا لگا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے ہمارے مہمان کا استقبال نہیں کیا. کہا یہ شیعہ ہے. کہا شیعہ ہوا تو کیا ہوا، ہمارا مہمان تو ہے. کہا کہ میری نظر میں یہ کافر ہے. کہا کیوں کافر ہے؟ اب سنیے گا، میں نے تمام تر تفصیلات کو ترک کر دیا. کہا کہ میری نظر میں کافر اس لیے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں. توجہ ہے؟ کس لیے کافر ہے؟ سر اٹھائے جی بھائی جان میری طرف دیکھیں. یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں.
جب اس نے یہ جملہ کہا تو کچھ کہنا چاہتا تھا شاہ فیصل، لیکن سید زادے نے اسے خاموش کر دیا، کہا کہ میں خود مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ نے آپ کو کیسے مرجع، کیسے عالم عطا فرمائے، توجہ ہے یا نہیں؟ بھئی خدا کی قسم، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، میں ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ آل محمد کی طرف سے فرمان موجود ہے کہ تم ہمارے حق میں بولنے کے لیے صرف زبان کو حرکت دو، مدد ہم کریں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہم مدد کریں گے، اور وہ مدد کرتے ہیں، صرف حرکت دو بولنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور دشمن کا دربار ہے، اور بھرے دربار میں کفر کا نعرہ لگایا گیا، اور وجہ بیان کی گئی کہ یہ قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں۔ شاہ فیصل بولنے لگا، سید زادے نے روک دیا، کہا کہ آپ ہٹ جائیں، میں انہیں جواب دیتا ہوں۔ سید زادہ اب براہ راست مفتی سے مخاطب ہوئے، کہا مفتی صاحب، جنہیں نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں سے اندھے تھے، کہا کہ مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے۔ نہیں بھائی جان، میرے جملے پہ توجہ فرمائیں، میں تفسیر اور تعویل کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے، سید نے یہ جملہ کہا، مفتی صاحب کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ انکار کیا تعویل کا، اب سر اٹھائیے گا جی، یہ مفتی صاحب آنکھوں سے نابینا تھے، سید زادہ بھرے دربار میں کہتا ہے بھائی جان آپ تو بڑے پیار سے سن رہے ہیں، آپ میں بولنا آسان ہے، دشمن کے دربار میں بولنا مشکل ہے، اور سید زادے نے یقیناً یہ بولنا سید سجاد سے سیکھا ہوگا، توجہ ہے؟ مفتی صاحب قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے، کہتے میں نہیں مانتا۔ جب کہا نا نہیں مانتا، اب سر اٹھائیے گا جی، سید زادہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب، پھر میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، تم اس کی مجھے ظاہری تفسیر بتا دو۔ وہ حافظ سے کہا پڑھیے، تو سید زادے نے سورہ اسرا کہ جسے سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس کی 72 نمبر آیت کی تلاوت کی۔ کہا مفتی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کرے آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے، کہا مفتی صاحب اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن مجید سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت کا نشان 72، خدا کہتا ہے من کانا فی ہذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا۔ بولے سارے سلامت رہے بھائی جان، سارے بولیں یا توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بھائی جان لطف انہوں نے لیا ہے جنہیں مفتی صاحب کی کیفیت کا پتہ ہے۔ سید زادے نے قرآن کی آیت پڑھی کہ من کان فی ہذہ الاعمى فہو فی الآخرۃ اعمی۔ آیت یہاں تھوڑی ختم ہوئی ہے، آگے اللہ نے کہا وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور وہی رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میں نے پڑھا، سید زادے کا اس آیت کی تلاوت کرنا تھا کہ مجمع میں خاموشی چھا گئی، اور وہ مفتی بھی خاموش ہو گیا۔ جب بہت دیر تک خاموشی رہی، اس خاموشی کو شاہ فیصل نے توڑا اور کہتا ہے شاہ صاحب مجبوری یہ ہے کہ قرآن اس کے گھر میں نہیں اترا، آپ کے گھر۔ بھائی جان سلامت رہے، بلا توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بھائی جان نتیجہ لیں گے جی،
یہ تعویل اور تفسیر کا نتیجہ لیں اور میں بیان کو سمیٹ دوں. یہ شاہ فیصل کہنے لگے سید زادے سے، سید محسن الحکیم سے، کہ حضور مجبوری یہ ہے کہ قرآن ان کے گھر میں نہیں اترا، قرآن اترا ہے سادات کے گھر میں، قرآن اترا ہے آپ کے گھر میں. اب یہ تو نہیں سمجھا، آپ بتائیے اس آیت کا معنی کیا ہے. کہا پہلے اس سے اعتراف کروائیے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل ضروری ہے، پھر وہ میں تعویل بتاؤں گا جو ہم نے اپنے جد سے سیکھی. کہا فرمائیے اس کی تعویل کیا ہے. تو سید زادے نے کہا کہ یہ جو اللہ کہہ رہے یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا، اس میں بصارت کا اندھا ہونا مراد نہیں ہے، بصیرت کا اندھا ہونا مراد ہے. کہا اس سے مراد تعویل اور تفسیر کا فرق بتا دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ اس سے مراد آنکھوں کا اندھا ہونا نہیں ہے، بصارت کا نہ ہونا نہیں ہے. تھک گئے ہو؟ بصیرت کا نہ ہونا ہے. کہا بصیرت کیا ہے؟ کہا اسی بصیرت کو تو ولایت علی ابن ابی طالب. حالات اور ماحول اجازت نہیں دیتے. علماء کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ اشاروں کی زبان بہتر سمجھتے ہیں، آپ سمجھیں گے. خدا کی قسم اگر منبر اجازت دیتا تو میں ان کے نام بتاتا کہ جو غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان سن اور دیکھ کر منکر بنے، اور اللہ نے کس کس کو اندھا کر دیا. تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں، تاریخ میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کے نام موجود ہیں. تو یہ فرق ہے تعویل کا اور تفسیر کا، ٹھیک ہے. اور میں نے قرآن کی سورہ فجر کی آغاز کی آیتوں کی تفسیر بتائی. تعویل سنیں اور زحمت تمام. اب اس پہ بولنے کا ٹائم نہیں رہا، پھر حاضر ہوں گا تو اس پہ گفتگو ہوگی. معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی جان اب میں تعویل بتا رہا ہوں، اور تعویل کون بتائیں گے؟ راسخون فی العلم. اور راسخون فی العلم کی ایک ہستی ہے امام صادق، ٹھیک ہے. تفسیر البرہان میں اور دیگر تفسیروں میں، تفسیر انوار النجف میں یہ تعویل ائمہ کی طرف سے موجود ہے. جب پوچھا گیا یہ جو اللہ نے 14 قسمیں کھائی ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ سر اٹھائیے گا. معصوم فرماتے ہیں فجر سے مراد ہے امام زمانہ. نہیں، آپ نے جملہ ضائع کر دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی فجر قرآنی نام ہے آپ کے زمانے کے امام کا. بھائی جان جب فجر نمودار ہوتی ہے تو ظلمت چھٹ جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے. اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظلم کی ظلمت چھٹ جائے گی، عدل کا اجالا ہو جائے. اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اللہ جل اللہ جل. بھائی جان اللہم صلی علی محمد. فجر قرآنی نام ہے امام زمانہ کا. فرمایا واللیال عشر، یہ جو اللہ نے 10 قسمیں کھائی اس میں امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام حسن عسکری تک 10 امام مراد ہیں. بھائی جان امام حسن عسکری سے لے کر امام حسن عسکری تک، امام حسن مجتبیٰ سے لے کر یعنی پہلے حسن سے لے کر دوسرے حسن تک 10 امام مراد ہیں. فجر امام زمانہ، لیال عشر 10 سے مراد 10 امام. اب سر اٹھائیے گا. فرمایا والشفع، مجھے 2 کی قسم. مولا سے پوچھا گیا مولا اس 2 سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا سورہ رحمان نہیں پڑھی؟ خدا کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان،
یہ دو سمندر ہے جو میں نے ملائے ہیں، ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے، ایک سیدہ فاطمہ ہے اور ایک جد علی ابن ابی طالب۔ والشفع سے مراد علی و بطول۔ بندہ کہنے لگا مولا والوتر سے کیا مراد ہے؟ کہا وتر سے مراد ہے محمد مصطفیٰ۔ اب میرا ساتھ دیجئے گا، میں بیان سمیٹ رہا ہوں۔ وتر سے مراد ہے ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں نبی مکرم کو، نبی مصطفیٰ کو وتر کہا۔ وتر سمجھتے ہیں؟ منفرد، اکیلا، جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو۔ اس پوری کائنات آدم و عالم میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے لیکن رسول جیسا نبی کوئی نہیں ہے۔ نبی ہے وتر، یعنی جس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی چھٹے امام نے جب کربلا میں اپنے جد حسین کی زیارت کی تو زیارت کرتے ہوئے جملہ کہا، اس امام پر سلام ہو جو والوتر الموتور، کہ جو منفرد ہے، جو اکیلا ہے۔ یعنی امام نے بتایا کہ جس طرح صفِ انبیاء میں رسول جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح صفِ امامت میں حسین جیسا کوئی۔ اور یہ تفسیر ہے رسول کی اس حدیث کی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نہ صفِ انبیاء میں رسول جیسا کوئی ہے اور نہ صفِ ائمہ میں حسین جیسا کوئی۔ یہ سورہ فجر، سورہ حسین ابن علی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کہا، نام صورتوں کے رکھتے ہیں جس میں اس ہستی کا زیادہ ذکر ہو۔ یہ ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں، اجازت دے اس سورت کی آخری آیت پڑھوں اور گفتگو تمام۔ اس سورہ فجر کی آخری آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مکمل اطمینان رکھنے والے حسین۔ یہ آیت 2 مرتبہ اتری ہے، ایک مرتبہ مکے میں رسول کے لیے اور ایک مرتبہ روز عاشور حسین کے لیے۔ یعنی خدا بتانا چاہتا ہے جیسا اطمینان میرے حبیب کا ہے ویسا ہی اطمینان میرے حسین کا ہے۔ عزاداروں، رونے والوں، کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے سوچو تو صحیح کہ مولا حسین کا اطمینان کتنا عظیم تھا۔ کربلا میں کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں ششماہ علی اصغر کا لاشا، کہیں اون و محمد کے لاشیں، اور ان لاشوں کے درمیان حسین کا اطمینان۔ اور عزاداروں، یہ آیت کربلا میں کب نازل ہوئی؟ کب حسین نے اس صدا کو سنا؟ میری طرف دیکھیے گا، جب حسین اکیلا رہ گیا، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، جہاد کیا، حسین نے حملہ کیا لشکر یزید پر۔ روایت کہتی، علماء لکھتے ہیں کہ فوجیں کربلا سے کوفہ تک بھاگ گئی۔ جو دیکھ سکتے ہو میری طرف دیکھنا، میں نے روایت پڑھی ہے، حسین جب جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے عباس کے لاشے پر نگاہ پڑی، اپنا کڑیل جوان بھائی حسین نے خون میں لت پت دیکھا کہ جس کے شانے ساتھ نہیں تھے، بازو کٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رکابوں پر زور دیا اور کھڑے ہوئے اور پھر فوج کی طرف حملہ کر کے کہتے، تم نے میرا عباس مار دیا۔ شرم نہ کریں جنہیں رونا نہیں آ رہا اور رونے کی شکل بنا لیں۔ تم نے میرا علی اکبر مارا، تم نے میرا کڑیل جوان بیٹا مارا، اور پھر یہ کہہ کر حملہ کرتے تھے، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا بھائی مار دیا گیا، آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جوان بیٹا مار دیا گیا۔ اور جب حسین حملہ کر رہے تھے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مکمل اطمینان رکھنے والے حسین، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ اب میری طرف دیکھنا، مقتل کے جملے،
بحر المصائب تشریف فرما ہے. مقتل کے یہ جملے اس صدا کا سننا تھا کہ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا. عزادارو تلوار کا نیام میں رکھنا تھا. بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹی. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارا. میرا پڑھ دینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے. کسی نے نیزہ مارا اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا سے پتھر اٹھائے. غریب زہرا پہ پتھروں کی بارش ہوئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ حسین زینے فرس پہ سنبھل نہ سکے. علامہ حسین بگجاڑا لکھتے کہ حسین دائیں طرف گرنا چاہتے تھے, برچھیوں والے برچھیاں مارتے تھے. حسین بھائی طرف جھکتے, وہاں سے برچھیوں والے آ جاتے. آخری مرتبہ حسین نے کہا, اے ذوالجناح, جہاں میرے علی اکبر کا لاشا, اجرکم اللہ, آخری جملے عزادارو, جہاں میرے علی اکبر کا لاشا مجھے وہاں اتار دے. غریب زہرا کس طرح زینے فرس سے فرش کربلا پہ آئے. علماء مقاتل لکھتے ہیں حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. حسین کہاں تھے؟ تیروں پر معلق تھے. جب بدن کو حرکت دی, دائیں طرف کے تیر بائیں نکل گئے, بائیں طرف کے تیر دائیں نکل گئے. آخری جملہ, شمر بلعون اپنے ہاتھ پہ خنجر کو گھماتا ہوا غریب زہرا کے قریب آیا. اب مجھے معاف کر دینا. حسین سیدھے تھے. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں, وَالشِّمْرُ جَالِسًا عَلَى صَدْرِ, میرا سلام ہو اس جد حسین پر کہ جب شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار تھا, ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا, خنجر کو گردن پر رکھا. ایک سیاہ برقع والی بی بی سيعلم الذين ظلموا أيام الكلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم لعن